السلام علیکم، میں ناہید ساجد ایک بہت ہی نازک اور حساس ٹاپک کو لے کر آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ میں نے سرچ کیا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ 6 مہینے کے اندر بچوں کے ساتھ، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ان کے ساتھ تقریباً 1500 بچوں کے ساتھ زیادتی کا نشانہ بن رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا یعنی کہ آپ اگر دیکھیں تو ایک دن میں تقریباً 8 بچے اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو یہ سن کے اور جب یہ تصویریں ہم دیکھتے ہیں اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ یہ ان کی تصویریں دیکھ کے روح میری اور دل کانپ اٹھا ہے۔ جب میرے ساتھ ایسا ہے تو پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جن کے گھر میں یہ کیسز ہوتے ہیں تو ان کا کیا ہوتا ہوگا۔ تو میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان کو کوئی تسلی دوں۔ بہرحال اللہ سے دعا ہی کر سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور ہمت دے۔ لیکن میں ان ماں باپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں جن کے یہ بچے ہیں کہ خدا کے لیے ان کو اپنے اللہ تعالیٰ تو اپنے حفظ و مان میں رکھے، لیکن آپ لوگ بھی ان کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ ہماری ایک ذرا سی کوتاہی، ایک ذرا سی چوک سے ہمارے بچے بہت زیادہ بڑا نقصان اٹھا لیتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ جس کا کوئی ازالہ نہیں ہے۔ ان بچوں کو یہ درندے لوگ جو ہیں، جن کو میں انسان کہہ ہی نہیں سکتی، اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کو مسلتے ہیں، مارتے ہیں، جان سے مار دیتے ہیں، پھر ان کو کچرے کے ڈھیروں میں پھینک دیتے ہیں۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اتنا حد سے گر جاتے ہیں کہ میت کی بھی تذلیل کر دیتے ہیں، وہ کچرے کے ڈھیر میں، گٹر میں پھینک دیتے ہیں۔ خدا را اپنے بچوں کو ایسے پالیں جیسے ایک پودا زمین میں ہم بوتے ہیں، ان کو کومل جب وہ پھوٹتی ہے تو اس کے ارد گرد کانٹے لگا دیے جاتے تاکہ جنگلی جانور، کتے ان کو پنجوں سے نقصان نہ پہنچائیں۔ یا آپ بلی کو دیکھیں کہ بلی اپنے بچے پالتی ہے تو وہ 7 گھر لے کے اپنے بچوں کو گھومتی ہے تاکہ ان کے بچوں کو نقصان نہ پہنچے۔ تو اسی طرح ہم لوگوں کو، میں یہ جانتی ہوں ہر ماں باپ اپنے بچوں کو بہت خیال رکھتا ہوگا، لیکن پھر بھی جو میرے دل میں ہے میں وہ کہہ رہی ہوں کہ خدا کے لیے بالکل سائے اتنا اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لگا کے رکھیں، اور ایک ذرا سی بھی غلطی ہمارے لیے بالکل بہت بڑی نقصان کا وہ ہوگی۔ اور میری سمجھ میں نہیں آتا اتنی بڑی تعداد میں جو بچے نقصان پا رہے ہیں، جن کے ماں باپ جیتے جی مر جاتے ہیں، تو یہ کس چیز کی غلطی ہے؟ ہماری اپنی نااہلی یا حکومت کی ہے غیر ذمہ داری؟ یقین جانیے میرے پاس وہ الفاظ استعمال کرنے کا دل چاہ رہا ان درندوں کے لیے کہ میں بتا نہیں سکتی، لیکن میں اگر وہ الفاظ استعمال کروں گی تو میں خود اس معیار سے گر جاؤں گی جو کہ میں نہیں چاہتی کہ میں اس طرح کروں۔ لیکن ہمیں بہت زیادہ اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہے، چاہے وہ محلے کے، ہمارے اپنے نہیں، محلے کے بچے ہوں۔ پہلے ہمارے دوروں میں ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے بڑے ہوتے تھے، وہ گلی کے کونوں پہ، چبوتوں پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے، تو وہ نظر رکھتے تھے کہ بچے کیا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ، چھوٹے بچے کے ساتھ کون بڑا بچہ زیادہ اٹیچ ہو رہا ہے، یا وہ کیا غلط حرکت کر رہا ہے، یا وہ کیا سوچ رہا ہے، نظر تک پہچان لیتے تھے پہلے کے بڑے لوگ، بزرگ لوگ۔ تو اور دوسرا یہ بھی ہوتا تھا کہ ہمارے گلی محلے میں بچے کرکٹ کھیلتے تھے، لڑکے جوان کرکٹ کھیلتے تھے تو وہ بھی نظر رکھتے تھے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ یہ سب کچھ ختم۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ آج کل پہ بڑے بوڑھے بھی باہر بیٹھ رہے ہیں، لڑکے بھی بیٹھ رہے ہیں، لیکن کیا کہ 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور موبائل پہ مستقل لگے ہوئے ہیں۔ یقین جانیں ان کے برابر میں بیٹھا ہوا شخص کیا کر رہا ہے، کیا کر کے چلا گیا، احساس تک نہیں ہوتا ان لوگوں کو۔ اور اگر پہلے کے زمانے کے لوگ جیسے شکایت لے کے آتے تھے تو ماں باپ سنتے تھے، آج کل کے اگر شکایت لے کے آئے تو یہ بھی ہے ماں باپ کا کہ وہ سنتے بھی نہیں ہیں، انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، نہیں ہمارا بچہ ایسا نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، آپ سنیں، کیونکہ ماں باپ سے زیادہ تو محلے والے، گلی والے ان بچوں پہ نظر رکھ لیتے تھے پہلے، یہی آج بھی ہوتا ہے۔ لیکن آج شاید یہی وجہ ہے
جو بڑے شکایت نہیں کرتے. لیکن پلس یہ پوائنٹ بھی ہے، یقین جانے میں نے خود دیکھا ہے کہ ہمارے گلی کے کونوں پہ، کہیں بھی رکشے میں، کہیں بھی دیکھ لیں، بس خاموشی سے موبائل میں لگے ہوئے. ان کے پاس سے کون کسی بچے کو اغوا کر کے لے کے بھی جا رہا تھا تو دیکھ ہی نہیں رہے کہ بچہ ان کے پاس رو بھی رہا ہے کہ نہیں رو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، کچھ نہیں پتہ. تو بھائی یہ بہت بڑا المیہ ہے، آپ اس کا بہت خیال رکھیں. یقین جانیں دل سے دعائیں، جیسے بہت طوفان آتا ہے، آندھی آتی ہے تو مسجدوں میں دعائیں کی جاتی ہیں، میرے خیال سے اس سے بڑا طوفان تو کچھ نہیں ہے. بہت معصوم پھول اور کلی جیسے بچے ہیں، ان کے لیے بھی دعائیں کریں مسجد میں خاص طور پہ. اور سب بڑے بزرگوں سے بھی میں کہہ رہی ہوں کہ موبائلوں کے بجائے گلی میں بچوں پہ نظر رکھیں. اور ماں باپ سے بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کو بالکل کہیں نہ بھیجیں. سپارہ پڑھانا ہے تو گھر میں ہی بلائیں، سب کو ٹیوشن پڑھانا ہے تو گھر میں ہی بلائیں. جیسے مارکس وغیرہ کے لیے اتنی حفاظت کری جا رہی ہے، پوری حکومت مل کے سب کچھ کری، تو یہ اتنی بڑی ایک بات ہے، میں سمجھ میں نہیں آ رہی. یقین جانے میں گھریلو خاتون ہوں تو میں نہیں الفاظ بیان کر پا رہی کہ کیا ہے. لیکن آپ سب لوگ سے گزارش ہے اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیں. میری دعا ہے کہ ان بچوں کا بہت خیال رکھیں. یقین جانیں یہ سب دیکھ کے، سن کے، پڑھ کے میرا دل بہت دکھا ہے. یقین جانیں سب کا دل دکھ رہا ہوگا. مجھے اتنا افسوس ہو رہا ان ماں باپوں پہ جن پہ یہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ اپنا کرم فرما. تو جو میں نے محسوس کیا تو میں نے اس کو اپنے لفظوں میں اشعار میں بیان کیا ہے. ہو سکتا ہے یہ غلط ہو رہے ہوں کچھ، کیونکہ میں زیادہ کرتی تو نہیں ہوں، لیکن جو محسوس کیا ہے وہ میں آپ کے نظر کرنا چاہ رہی ہوں. آپ اس کو سنیں پلیز. پھولوں کو مسلنے والے تیرا کیا بنے گا، پھولوں کو مسلنے والے تیرا کیا بنے گا، ایک دن دیکھنا تجھے بھی حساب دینا پڑے گا. کیا سوچتا ہے تو ان کومل پھولوں کی آہ نہ لگے گی، جب آہ رنگ لائے گی تو تو سنبھل نہ سکے گا. ایک ایک سسکی کا، ایک ایک طرف کا احساس کر، ایک دن تو بھی اسی طرح تڑپے گا اور حساب دے گا. معلوم نہیں اے غافل خاموشی اور سناٹے کو، جس دن رب کی پکڑ ہوگی اس دن تو کہیں کا نہ رہے گا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، میں اور کچھ نہیں بول سکتی. اللہ حافظ.